السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد اور اماں حوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں کہلائیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا چنا ہوا۔ اب میں آپ کو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بتاتی چلوں کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ سورۃ بقرہ کی آیات 30 سے 39 میں بیان ہوا ہے۔ اب میں آپ کو شیطان کے تکبر کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ شیطان نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگے کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن شیطان کے وسوسوں پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اب میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی توبہ اور دعا کے بارے میں بتاتی چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا، پھر دونوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسے ڈال کر اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے توبہ پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہوئے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تکبر کرنے والے سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت واپس لے لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے۔